لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی صلوا علیہ وسلم تسلیما السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام رفت و تشریف حمد و سلام اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پانے والا ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ تاجدار انبیاء معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ ضیاء صدری و خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائے تشریف فرما. مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ لقمان سے ایک آیت نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کامیابت باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مزید سادہ ملے تو بالکل سر آپ ٹھیک ہے جی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ارشاد والی تعالیٰ ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا ویوہار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں خدا کی راستہ بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں. اولئک لہم عذاب مہین. اور میں ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. بھائیان بیٹھ کے بچوں کی تاریخ یہاں خانوں میں ایک گرد ٹوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں زہر آلود فضائیں کی نمو سے آئی آب آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں. کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا ان سب محسن فرشتوں میں لائی انسانوں میں. پوری دنیا میں اندھیرے تھے آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹاڈوب اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا. پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے آقا کی صدائے دل نواز میں انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے ہونا سکھا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی. تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا ایمان لانے میں جو سبقت اختیار کرتا ہے بہت بڑا نام ہے. وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے صحابی بھی ہے. وہ راست رو بھی ہے وہ راست گو بھی ہے. وہ معاملات کی دنیا کو سلجھانے کا باب اور سلیقہ بھی جانتے ہیں. میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال دیا. حضور کی محنت سے فرد باہر سے لوگ ایمان لانے لگے. اسلام نشو و نما پانے لگا اور جو اسلام دشمن تھے وہ باہم جوڑ بیٹھے اور انہوں نے معذرہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اس شمع کے گرد جو مٹھی پر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے. لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جس سے روشن خدا کرے اور جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمع ہے اس کو بند کرے اور ذکر کا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول. حضرت ایک جگہ پہ چھوڑ ہزارہ مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا. اسلام نشو و نما پاتا رہا. میں نے جس شخص کا نام لیا نظر بن حارث جس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی. یہ بڑا مکار آدمی تھا تاجر تھا. ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا. اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی. مکہ آتا ہے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آد و ثمود کی کہانیاں سناتے ہیں میرے پاس آؤ میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں. اس نے ایک چال چلی. اس نے لوگوں کو کس سے کہانیاں سنائی. اس کے پاس ایک اور بھی چال تھی. اس کے پاس حسن کی بڑی بہتر وادیاں تھیں. چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا.
تو سو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مطالب بھی ہوئے تھے. تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا ویوہار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے. نظر بن حارث کا کام کیا تھا؟ قصے کہانیاں اور لوگوں کو ناچ کرنا دکھاتا تھا. تو فرمایا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. بھائی جان یہ گانا یہ موسیقی اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ ہوئی تھی. تاہم اس وقت تو ملت اسلامی کا نظام دفاع مضبوط تھا تو اس نے آبادی کے انتہائی قریب حصے کو متاثر کیا. آج 14 صدیاں بیت گئی اور ملت اسلامی کا نظام دفاع کمزور ہوا اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی. کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے. بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو محبوب با تدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین. کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے. گانا گانے والے بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں. نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد کو آلات موسیقی کو توڑ دے آیا اور فرمایا جو وادیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دے گا. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مروی روایت ہے دھیان سے سنیے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا اور میں مار جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ کرو. عزت کی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے. ہمارے ملا والا ایک قاری قرآن تھے قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ ہے. بالڈور میں وہ لوگوں کو نمازیں پڑھاتے تھے. آج سے تقریباً 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے. یکم رمضان نماز فجر کا وقت پہلی رکعت کا پہلا سجدہ پیشانی اللہ کی بدل چکی ہے. سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا. فرشتہ روح کو سینسری سے کھینچ کے لے گیا. اس حافظ نے عالم نے قاری اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا قیامت کے دن جب اٹھے گا تو لبوں پر سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے ہوگا. بھائی جان جیو شان سے مرو ایمان سے. یہ تو موت ہے جہاں کہ بندہ گانے سنتا مرے. فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا فرمایا مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. امام منذری ترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں. تھوڑی سی بات کر رہے ہیں. یہ 6 صدی کے محدث ہے حدیث کی معتبر کتاب ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں. ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بیت کی آواز. یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا. اسلام رخصت دیتا ہے. نعمت ملے چرچا کرو. نعمت کی حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے. اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے. وہ اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا. وہ کہتا ہے میرے ہو تو میرے کی بن کے ہو. اسلام رخصت دیتا ہے نعمت کے لیے چرچا کرو. میں مثال سے عرض کروں گا. شادی ہوتی ہے. شادی کے بعد آرزو کا ایک جہان ہوتا ہے. سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ گھر کے بوڑھے کہتے ہیں اللہ ہمیں پوتی پوتا دے. میاں بیوی کہتے ہیں اللہ بیٹی بیٹا دے. یہ آرزو ہے نا اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار اسے کہتے ہیں. اولاد اسائی پیلی ہوتی ہے. بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے یار. لیکن اللہ کی مرضی یار. اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے. کسی کے ہاں 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو. میں کل پیر محل تھا تو جو میرا میزبان تھا اس نے مجھے دعا کی درخواست کی. وہ کہتے دعا کرو اللہ مجھے اولاد کی دولت سے نوازے. تو میں نے دعا کی. وہ ساتھ اس نے جو بات سنائی جو تڑپا دینے والی. وہ کہتے 5 بھائی ہیں. سب بھائیوں کی شادی ہوگی. کسی کے ہاں اولاد نہیں. کسی کی شادی کو 10 سال کسی کی شادی کو 15 سال 20 سال. تو کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں. بے اولاد حضرات جب دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ان کے چہروں پر جو اداسیاں اولاد کی جو معمولیاں ہوتی ہیں یہ بے اولاد حضرات کی بتا سکتے ہیں. اولاد دولت بڑی ہے بھائی. مسجد میں آئے تو مولانا کو کہا کہ دعا کرنا. حاجیوں کے قافلے چلے تو دعا کی درخواست کی. شہر کی چوکھٹ پہ آئے تو وہاں بھی دعا کی درخواست کی. اولاد دولت بہت بڑی ہے. اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے 10-20 سال بعد اللہ کسی کو بیٹا دے تو تقاضا کیا تھا کہ چرچا کرتا. تقاضا تھا کہ خوشیاں مناتا. تو اگر بتا منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے جس کو نعمت کی قدر نہیں. تقاضا تھا کہ بیٹا ملا ہے تو چرچا کرے. تو کیا ہمیں اللہ نے بیٹا دیا تو ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ معذرت سے کہوں گا
پر یہ مزاج نہیں. اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا. معذرت سے کہوں یہ بھی ہمارا مزاج نہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے. ہمارے دیہاتوں میں جب کسی کے یہاں بچہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلا کام وہ ڈے کام کرتے ہیں اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. او بھائی قابل لعنت آواز تو آپ نے ڈال دی. اس وقت تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے. دائیا نے گانا گانا ہے, دائیا نے گالی دینی ہے, مبارکباد کی دولت سے ہوتے ہیں یار. لیکن اولاد کا شعبہ حساس اتنا ہے, حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے. بچہ پہلی آواز سے مانوس ہوتا ہے. بھائی جان ہمارے یہاں بچہ ہوا تو ہم نے گانا چلایا, تقاضا تھا کہ اس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی ہوتی, لیکن ہم نے گانا چلایا. سید اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اللہ اللہ سکھاؤ. جب اللہ اللہ سیکھے پھر لا الہ کی لوریاں دو. جب لا الہ بھی سیکھے پھر محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد آپ نے جو بھی سکھانا ہے, ماما سکھانا ہے, پاپا سکھانا ہے, ڈیڈی سکھانا ہے. ہمارا بچپنا تھا ہمیں ابو جی امی جی سکھایا گیا, لیکن چلو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بات کی باتیں ہیں. لیکن انتہائی معذرت سے یہ عرض کروں گا, ہم نے ظلم یہ کیا کہ قابل لعنت آواز کان میں پہلے ڈالی اور اس کے بعد اگلا مرحلہ اس کو اللہ اللہ سکھانا تھا. قدری زبان سے سونے بھابو کا نام لیتا. انتہائی معذرت سے کہوں گا, ناراض نہ ہوئیے گا, ہمارا بچہ بولنے لگا تو کیا اللہ اللہ بولنے لگا؟ ہمارا بچہ بولنے لگا تو گالیاں بولنے لگا. اچھا جب اس نے گالی دی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھ گئے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی ہے, کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے, دوسرے کو گالی سے خطاب کرتے ہیں. تقاضا تھا سنجیدہ ہوتے, تقاضا تھا کہ گھر سے اپنی زندگی سے گالی نکالتے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حوصلہ افزائی کی. جب افراد خانہ رات جمع ہوئے اس بچے کو چھیڑا گیا, گالی نہ دے تو اس سے تقاضا کیا گیا, پتر میری سویرے گال منو کٹی سی, ذرا دادے کو سنا, ذرا پاپا کو سن. یہ تو سنانے والی چیز ہے بھائی. اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے. وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے, گالی کا ماحول تو آپ خود فراہم کر رہے ہو. اس میں آنے والی کیا کیا قصور ہے؟ بچے کورا کورا کاغذ ہوتے دوست, جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے, آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی. اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے, حدیث پڑھنے والا ہے, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے, تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے, کافی ہندی کا لفظ ہے. اس نام سے قطب الدین نے شہرت کیسے پائی؟ ماں بچپن میں بیٹے کو مصلی دیتی, اتر نماز پڑھ, سجدہ کر, بعد میں اہتمام سے دعا مانگ, رب تجھے تازہ کھانا دے گا. قطب الدین سجدہ کرتا ہے, دعا مانگتا ہے, ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی ہے, اور بیٹا کھانا کھاتا ہے, کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتا ہے کہ ماں میرا مالک کتنا مہربان ہے, میں اس کے حضور سجدہ کرتا ہوں, دعا مانگتا ہوں, وہ مجھے کھانا دیتا ہے. ماں بڑی راضی ہوتی کہ میرے بیٹے کا باپ سے توکل کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے. آپ فرماتے ایک دن میں گھر سے باہر تھی, کام کی گھر سے باہر تھی, آنے میں تاخیر ہوئی تو فرماتی میرا دل ٹوٹنے لگا, خوف کھانے لگا کہ بیٹا تو مدرسے سے گھر آ چکا ہوگا اور گھر میں کھانا نہ ملا, نماز پڑھ کے سجدہ کر کے یہ کمرے میں جائے گا, کھانا نہ ملا تو اس کا جو میں نے رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہے کہیں وہ کمزور نہ ہو جائے. دل ٹوٹنے لگا, خوف کھانے لگا. آپ فرماتی میں گھر آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ قطب الدین ماہ میں استراحت ہے. بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ ہاں ماں کھانا کھایا. ماں کھانا جو آپ کھایا وہ پہلے نہیں کھایا, جو مزہ آج آیا پہلے نہیں آیا. اور بھائی جان پہلے مائیں رب سے جب تعلق جوڑتی تھی اور رب کے ساتھ رابطہ کرواتی تھی, سجدے دیتی تھی, مصلی دیتی تھی, یہ وہی قطب الدین ہے. ماں نے مدرسے میں بھیجا, استاد کہتے بڑا پڑا الحمدللہ رب العالمین, ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے پھر جہاں سے 14 پڑھے, بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھتے تھے. ہجری اچھے منزل خوب تو عرض کی استاد کی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس پہلے کیے تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد کی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا کار یہ قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے, سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. یہ ہم نے سکھانا تھا لیکن نہ سکھا سکے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ماں باپ بچوں کو خواب دکھاتے اور خواب دکھانے چاہیے, اور ماں باپ کو خواب بڑے بڑے دکھانے چاہیے. میں لائیو بیٹوں کی بات
سوال نہیں کرتے، جو لائف بیٹھے تھے وہ خوابوں کی تکمیل کی دوڑ لگاتے ہیں. استاد سوال کرتے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. اچھا جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. کہا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو عرض کی استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سنتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا. میرا ایک سوال ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ تو جواب کیا ملے گا؟ نہیں سکھا سکے. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گے صحابہ کو گالی نہ دی گی، آپ کو نہیں پتا؟ گلی گلی فتنے ہیں صحابہ پہ بھونکنے والے. کاش کہ ہم بچپن میں اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھاتے. اور یار جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے نا، یہ والدین کا بھی حق تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، آؤ آج عثمان غنی کی، مولا علی کی باتیں کریں. یقین جانو آپ روزانہ کی بنیاد پہ بچوں کو صحابہ کا پیار سکھاتے. اگر کوئی نلائق بدبخت صحابہ پہ بات کرتا تو بدھی سے زبان پھینک لیتا. ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. یہ ہم نے سکھانا تھا، ہم سکھا نہ سکے. اچھا کسی کو ہم کہنا کہ یار بچوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم میں تو نہیں ہوتا، انہاں سے مزدوری کریے پیسے کمائیے یا انہاں رپورٹ پڑھیے. مجھے بتائیے گا دوست اس کائنات میں میرے رسول سے بھی مصروف ترین شخصیت کو گزری ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت اللہ کے لیے، اس میں مخلوق نہیں تھی. ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا گیا حضور آپ مشقت پہ پڑے رہتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بنا نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے، دکھیوں کے کام آتے، بیواؤں کے کام آتے، اور ایک وقت اپنے لیے. اب عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ آپ فرماتی حضور گھر تشریف لاتے تو بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، حضور گھر تشریف لاتے تو اپنے جوتے بھی گانٹ لیتے ہیں، حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو پیبند بھی لگا لیتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ کام ازواج کر کے نہیں دے سکتے تھے؟ یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے گھروں میں نہیں دے سکتے تھے؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے. جو اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتا ہے ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے 2 باتیں ہوگی، یا وہ متکبر ہوگا یا پھر وہ سست ہوگا. ان دونوں کے علاوہ تیسری بات کوئی نہیں ہوگی. بعض لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا ہمیں کیا ضرورت پڑی اپنے کام خود کرنے کی؟ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، میرے جوتے اٹھانے والا الگ، میرے آگے پیچھے ڈھونڈنے والے ملازم الگ. وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت پڑی اپنا کام خود کرنے کی؟ اللہ فرماتے محبوب اگر آپ کہو تو ہم برکھے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں. اور یار جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگوں وہ اپنا کام خود کریں اور مجھے اپنا کام کرتے جو آر محسوس ہو، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. میں اپنا جوتا بھی خود نہیں اٹھا سکتا، میں بازار سے سبزی بھی نہیں لا سکتا، تو پھر مجھے دیکھنا ہوگا یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی. حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے. اور چوتھا وقت اپنی اولاد کے ساتھ گزارا. اس کے نتائج آئے نا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو سلا دیتی ہے، مصلی بچھا لیتی ہے اور پیشانی اللہ کے حضور جھکا دیتی ہے. ایک دن کیا کہتی مالے تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اے اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے تجھے جی بھر کے سجدے لٹا دوں. باپ کو سجدوں میں دیکھا نا تو سجدے گھر میں ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. جب کربلا سے یہ مدینہ آئے نا لوگ تو سیدہ زینب سے سوال کیا گیا، عورتیں آئیں افسوس کے لیے. سوال یہ کیا گیا کہ کربلا میں خاندان نبوت میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض کہ کسی کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ ہوگا، لیکن سیدہ فرماتی کربلا میں خاندان نبوت میں سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب رات ہم شہداء کی لاشوں کو اکٹھے کر رہے تھے. آپ فرماتی میری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. اور بھائی قضا نہیں ہوئی، قضا نہیں ہوئی، قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی. یہ سجدے گھر سے ملے اور سجدے کربلا میں بھی قضا. اور ہمارے گھروں میں 8 افراد سب پہ نماز فرض ہے. مجھے بتائیے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بستی مسلمانوں کی، ناروال مسلمانوں کا اور بسنے والے مسلمان ایک گھر میں 8 افراد سب پہ نماز فرض.
नमाज के वक्त कितने लोग आते हैं, घरों की तलाशी लो तो मुसल्ले नहीं मिलेंगे, घरों की तलाशी लो तो दुरूद की तस्वीरें नहीं मिलेगी। तो भाईजान जो सिखाएंगे उसके नतायज आएंगे। आप अपने बच्चों को वक्त नहीं दोगे तो ये बच्चे किसी और के हाथों में खेलेंगे। अशफाक अहमद से सवाल किया गया कि बड़े लोगों के बच्चे बड़े क्यों नहीं होते, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आप हमारे बड़े लोगों के बच्चे यतीम होते हैं, बाप के होते हुए भी बाप की शफकत ना मिले भाई, यतीमी नहीं तो और क्या है। हमारे यहाँ करीब पड़ोस में हमारे इस जिला गुजरावाला में बहुत बड़ा नाम है और उनका चश्मो चराग उसके बिगड़े हालात में किसी ने सवाल किया, जान की मान चाहूँगा, एक सवाल है, बड़े लोगों से डर भी तो लगता है भाई। तो कहा हज़रत आपके वालिद अच्छी जिंदगी गुजार गए लेकिन घर में चश्मा बह रहा था, आप क्यों मालूम रहे। उस जवान ने बहुत बड़ी बात की, उसने कहा हमारे साथ हादसा हुआ है। क्या बात समझ में नहीं आई। उसने कहा जो वक्त हमारा था ना वो वक्त भी आप लोग ले गए, तो फिर हमने यही कुछ बनना है। तो भाई हम अपने बच्चों को, अगर पीर साहब अपने बच्चों को वक्त नहीं देते तो किसी और के हाथों में, मौलवी साहब अपने बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो ये किसी और के हाथों में खेलेंगे। भाईजान अगर आप लोग अपने बच्चों को वक्त नहीं दोगे तो आने वाले काम में नताइज नहीं मिलेंगे, जो सिखाओगे उसके नताइज मिलेंगे। हमने क्या सिखाया, गालियां सिखाई, माजरत से बोलने लगे तो गाली ही बोली ना, और उसमें हंस लिया, बाकायदा अफराद खाना को जमा करके हमने कहा पुत्र कि मेरे गाल मुंह पर किया, जरा दादे को सुनाओ। बच्चे बड़ों से सीखते हैं। हमारे घर बेटा हुआ, खुशी का मौका, और हमने क्या क्या किया, गाना चलाया। तो काबा था उस वक्त गाना नहीं, उसके कान में पहली आवाज अल्लाह को ऊपर की होती, उसे अल्लाह ना सिखाया जाता, उसको लाइला की लोरियां दी जाती, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह की लोरियां दी जाती। हमने क्या किया, अभी दुनिया में आया तो जनाब गाना चला। अच्छा वही बच्चा एक हफ्ते का हुआ, 8 दिन का हुआ, तो हमारे देहातों में लोग भिजड़े ले आते हैं, या आ जाते हैं या लाए जाते हैं, और दिन पे हजारों नहीं लाखों नोट नशावर किए जाते हैं। मैंने अर्ज किया इस्लाम खुशी से मना नहीं करता। बेटा हुआ तो गाना चला, 8 दिन का हुआ तो भिजड़े नाचे। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, अल्लाह ने आपको 20 साल बाद बेटा दिया और खुशी का मौका है, और खुशी का इजहार भी होना चाहिए, दौलत भी लुटानी चाहिए, लेकिन दौलत हिजड़ों में क्यों, तवाइफा में क्यों। अगर दौलत लुटाने का शौक है तो भाई दीवार के होते से तुम्हारे अपने ही गरीब भाई का घर है, कच्ची दीवारों से चीखों की आवाजें नहीं सुनते क्या, सीने में पत्थर है यार, दिल कोई नहीं है यार। हम कहते हैं तुम्हारी एक गली छोड़ दूसरी गली में तुम्हारी छोटी बहन का भी घर है यार, उसके घर में फाके है यार, उसका शुगर कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती, तुम्हें उसके हालात का भी पता है। तुम लाखों में नहीं करोड़ों में हो। मैंने किसी शख्स को बड़ा उससे सवाल किया गया तू करोड़पति कैसे हुआ, उसने ये कहा मैंने नीचे वालों को लाखपति किया, मैंने मुझे करोड़पति कर दिया। अशफाक अहमद कहती है हमारी दादी माँ कहा करती थी बचपन में कि जो बच्चा मुट्ठी बांध रखता है उसमें चीज थोड़ी आती है, जो मुट्ठी खोल के रखता है उसमें चीज ज्यादा आती है। और भाई अल्लाह के दिए से देना, कौन सा पल्ले से देना, हिजड़ों में क्यों लौटाते हो, तो क्यों लौटाते हो। हम कहते हैं तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे मोहल्ले में कितने बेवा के बिलखते सिसकते तड़पते बच्चे हैं। अगर दौलत की लुटानी है तो यार इन मजबूरों में लुटाओ, इन दुखियों में लुटाओ। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत की बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर, और गंदम अमीर के शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मुहसिन भी कहता है मुहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए कभी मलबे में दब गए। और भाई अल्लाह ने पुत्र दिया है, दौलत लुटानी है, शौक पैदा हुआ है, हिजड़ों पे नहीं मेरे भाई, हिजड़ों पे नहीं, अपने भाई पे लुटा दे, अपनी दुखी बहन पे लुटा दे, मोहल्ले की किसी बेवा पे लुटा दे, बेवा के बच्चों पे लुटा दे। यार बेटा हुआ तो गाना चला, 8 दिन का हुआ तो हिजड़े नाचे। अच्छा वही बेटा जब बड़ा हुआ, शादी के काबिल हुआ, निकाह की तकरीब आई, निकाह का मकसद बुराई के आगे भंग मारना था, लेकिन इस मौका पर हमने क्या किया कि अपना हिंदुस्तान हमसाया मुल्क इससे रस्मात थी, रस्म हिना के मौका पर माँ भी, बहनें भी, बेटियां भी भंगड़े डालने लगी, यहाँ तक दादी भी डाली जिसकी हड्डियों में गोदा नहीं। ये खुशी है। निकाह का मकसद बुराई के आगे भंग मारना था, और बरकत वाला निकाह उसे कहा जिसमें खर्च कम हो। असी आने शरीका का लाभ होता अपना पेट के लाभ करो, हमने सूद के पैसे उठा लिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा में सबसे अमीर साहबी है। भाई ने इतनी दौलत कि आपका पूरा पाकिस्तान खरीद ले। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कमीज पे पीले रंग का निशान था। हुजूर ने पूछा ये निशान
کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا کہ یہ خوشبو لگائی تو یہ رنگ اس کا ہے. میرے نبی نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ ایک بکری چاہے ذبح کر کے ولیمہ کر لو. تو بھائی جس پہ خرچ کم اس میں برکت زیادہ. اور ہم نے اس موقع پر قرض اٹھایا, ہم نے سود پہ پیسہ اٹھایا اور پھر اتنا پیسہ اٹھایا, اتنا ہمارے معاشرے میں یہ نمائش کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا خوشی ہے؟ اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا. اسلام کہتا ہے نعمت میرے چرچا کرو. دو آوازیں قابل لعنت, خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت میرے نبی فرماتے بین کی آواز کہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. میرے نبی فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمان آئے گا لوگ ریشم, زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا زمان آئے گا کہ لوگ شرابیں پیئیں گے, یسمونہا بغیر اسمہا, اس کا نام بدل دیں گے, یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات, پر ان کے سروں پر باجو باجو اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا. یخسف اللہ بہم الارض, فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا. ویجعل منہم القردۃ والخنازیر, بعض کو خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا, لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہے وہ انسان میں آ جائے گی. ان میں حیاتیات میں لکھا ہے کہ خنزیر کی سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے, اور بندر کسی کو نقادی کرتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا پاپ سیگر سننے سنانے والوں کے مزاج ہمارے سامنے ہے. فرمایا جب حیا چھین لی جائے گی نا, فرمایا جب موسیقی ان کی دم ہوگی, گانا عام ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا. آپ ماضی کی اورات پڑھیے, 2005 میں جھٹکا لگا اور ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا. یہ جھٹکا صرف شمالی علاقہ جات میں نہیں, ہمارے یہاں پنجاب میں بھی لگا, اور اس جھٹکے نے ہمارے نقصان کیا کیا؟ 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. پرانی کہانی نہیں بھائی, ہم تھوڑا سا نظر جھکا کے دیکھیں تو وہ دھندلا سا نقشہ تو ہمارے سامنے ہوگا نا. آج سے 17 سال پہلے یا 18 سال پہلے ایک جھٹکا لگا, 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹی. مانسیرا سے ضلع پاک تک جھٹکا تھا بھائی. اچھا جب یہ نقصان ہوا نا تو میرا خیال تھا کہ اب مسجدیں جو ہے وہ لوگوں سے بھر جائے گی, پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوگا, آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے, کانوں میں قرآن کے نغمے ہوں گے, لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوں گے. یہ خیال تھا کہ اب رویے بدل جائیں گے, اخلاق اعلیٰ ہوں گے. لیکن ہوا کیا؟ حادثہ کیا ہوا؟ ہم مسجد میں آئے تو ہم نے وہی 1.5 سال دے دی. ہاں تب سے آپ نے بھی سنے, ہم نے بھی سنے. اور یہ تب سے کیا تھے؟ ہم نے کہا تھا پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے. ہم نے کہا تھا کہ وہ ان کے اخلاق کھوکھلے تھے. ہم نے کہا تھا وہ چلتے اکڑ کرتے, بولتے بگڑ بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ, یہ ان کے تیور تھے. ہم نے کہا 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی سزائیں دیتا تھا, کان پہ جوتر پہ بھی تھی, وائس نصیحت کرتا تھا, وہ غفلت کی پٹی نہیں اتارتا. ہم نے کہا اس لیے اللہ ناراض ہوا اور انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا. میں نے کہا مانا کہ بھائی پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بدکار تھے, ان کے اخلاق کھوکھلے تھے, وہ فساد کے کھوکھلے دھاگے میں کھڑے تھے, چلتے اکڑ کر کے, بولتے بگڑ بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ, یہ ان کے تیور تھے. مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ اچھے نہیں تھے. میں نے پورے پاکستان میں گیا اور میں نے یہ بات جگہ جگہ کی بھی کہ میرا تعلق کچھ حوالہ سے, آپ ناروال کے رہنے والے ہو, مجھے بتائیے گا ایک سوال ہے, کیا یہاں مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں؟ او بھائی میں نے آگے بھی عرض کیا, 8 افراد ایک گھر میں نماز کے وقت کتنے لوگ آتے ہیں؟ 1.5 صف بھی نہیں ہوتی. بالکل آپ کے پڑوس میں شکل گنج بونڈری میں میں جگہ حاضر ہوا, نماز کا ٹائم تھا, اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا. ایک بار گجرت کے کرتوا مسجد جس کے 1400 ستون ہیں, بعد میں گجرا دیکھا تو بات پھول پھول کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک کے ساتھی کے گردش میں پیمانے رہے. خیر تو ساتھی صحیح مگر پھیلائے گا اسے, اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں کھانے رہے. اقبال کہتے باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, بلکہ توئی نہ رہی, شعلہ نکالی نہ رہی, رہ گئی اسم اذاں, روح نگالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ کہاں کے نمازی نہ رہے. یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. بھائی ناروال میں بھی مسجد ویران معذرت سے کہوں گا, گوجرانوالہ میں بھی مسجد ویران ہے. تو بھائی اخلاق معذرت سے کہوں ہمارے بھی اچھے نہیں. ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو حاجی ثناءاللہ سے بھی کوئی نہیں. بھائی یہ جزوی عذاب کیوں آتے ہیں؟ یہ سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. اگر پہاڑوں میں, چٹانوں میں, وہاں اگر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ زمین میں کھینچ کے لے گیا, عذاب کا کوڑا اگر یہاں برسا, یہ دوڑتی گاڑیاں, یہ فلک بوس سماتے, یہ بنگلے پلازے, کیا مانا رکھتے بھائی؟ ایک ہی جھٹکے میں خاک میں ملا دے گا. فرمایا جب گانا عام ہوگا, جب زنا عام ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ شراب عام ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے زمین میں دنسا دے گا. بعض کو خنزیر اور اللہ
आवाज को बंदर बना देगा। भाईजान रूहों की गजा मौसीकी नहीं। एलन मलोन ईसाई मुफक्किर गुज़र से सवाल किया गया कि तेरे नजदीक मौसीकी क्या है, तो वो कहते हैं ये रूह की कच्चा गजा है। तरबिश हदीस में मैंने पढ़ा गया, वो कहते हैं गाने में दो मज़े जमा है, एक तो ये कल्ब को तफक्कुर इलाही से रोकता है और दूसरा फरमाया गाना ज़िना की दावत देता है। हमने इसको रूह की गजा कहा। और भाई रूहों की गजा मौसीकी नहीं, रूहों की गजा है तो वो अल्लाह का कुरान है, जिसे काफिर लोग भी छुप छुप के सुना करते थे। मेरे नबी हज्जतुल विदा के खुतबा में अपनी उम्मत को तालीम देते हैं, जब तक दो चीजों से वाबस्ता होगे गुमराह नहीं होगे, चश्मे अक़वाम आलम के अंदर रुस्वा नहीं होगे। मुस्लिम उम्मा को क्या पैगाम दिया? एक फरमाया मेरी इज्जत से प्यार करना, और दूसरा फरमाया कुरान मजीद से मोहब्बत करना। इस किताब से हमारा क्या ताल्लुक रह गया भाई? तो इकबाल शिफा जवाब शिफा में कहता है तेरे काबे को जमीनों से बसाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, सफाई दहर से बातिल को मिटाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे गिला है हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जवाब क्या आता है? मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाई दहर से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथों पे हाथ डाले मुंतज़िर फरता हो, और वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर हम खारिज हुए तारिक कुरान होकर। पूरी दुनिया में हम रुसवा इसलिए हुए भाई, हम इस किताब जिंदा, किताब हिदायत, किताब इन्क़िलाब से अपना ताल्लुक कमज़ोर किया और पूरी दुनिया में रुसवा हुए भाई। रूहों की गज़ा मौसीकी नहीं, रूहों की गज़ा है तो वो अल्लाह का कुरान है। मेरे दोस्त हैं सूफी असलम नाम उनका, ताल्लुक उनका नस्ल से है, बूढ़े हो गए जवानी की बात सुनाते। वो कहते मैं इस्लामाबाद से मुझे हवाला आना था, गाड़ी फैसलाबाद की तरफ जा रही थी, इत्तेफाक से मुझे जगह ड्राइवर के साथ मिली। मैंने देखा उसकी पेशानी की सादत का रूप हरकत में देखा पड़ा, कहते इतना मगन था लगा उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने दोबारा फिर पूछ लिया, मेरा तकरार बढ़ा, मेरा शौक बढ़ा, उसने वजीफा रोक दिया और रुक करके कहता भाई आपको मसला क्या है? वो कहता मैंने कहा भाई की वजीफा पढ़ना मुझे नाम शामिल कर रहे हैं, तो उसने कहा मैं हाफिज़ कुरान हूँ, पिंडी से चलता हूँ फैसलाबाद पहुँचता हूँ तो पन्ना पारे तिलावत करता हूँ, और जब फैसलाबाद से वापस पिंडी आता हूँ तो बगिया 15 पारे पढ़ता हूँ। वो कहता मैं एक मरतबा रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। भाईजान याद कीजिए हमने बचपन में नाज़रा पढ़ा, 2-4 साल लग गए क्योंकि एक कारी साहब और 100 बच्चा पढ़ने वाला आता था, और 10 से 10 दफा पैगाम भी आता था कि मौलवी साहब छुट्टी दो स्कूल जाना है। भाई हम इनकार नहीं करते, कुछ तरजीह कुरान को भी तो दोनों यार, वो दूसरा सा नक्शा हमारे भी जेब में है। हफ्ते में 2 दिन जाना। मैं उलमा को ख्याल पेश करता हूँ कि अकल कबूल नहीं करती, 100 बच्चा आधा घंटा और 100 बच्चे का सबक भी सुनना है, हमें आगे सबक देना भी है, और फिर भी ये 3-4 सालों में हमारे बच्चों को नाज़रा कुरान पढ़ा देते हैं। ये इनको ख्याल पेश करना चाहिए। लेकिन मास्टर से कहूँगा आज अगर कोई मौलाना साहब की भी तो सिस्टम है ना, वो अगर को अल्लामा साहब किसी बच्चे को कहेंगे बेटा आप छुट्टियाँ कर दो अपने वालिद को साथ लेके आना, मैं तुम्हें क्लास में हमारे जामे का एक फादर कहीं उनकी ड्यूटी लगाई, 1-2 माह बाद वापस आ गए। मैं कहा तो वापस क्यों आ गए? वो कहता मैंने सिर्फ इतना उसके वालिद को बच्चे को कहा कि अपने अब्बा को साथ लेके आना, मैंने क्लास में नहीं पढ़ाना। वो कहता रात उसका वक्त आया, बड़े गुस्से में था, कहता मौलवी मस्जिद तेरे प्यो दिए, और भाई मौलवी तेरे प्यो दिए तो अड़े प्यो भी कोई नहीं है, ये तो रवैये है, ये तो लोग मस्जिदों में आके करते हैं। तो खैर उलमा को खिलाज अकीदत पेश करते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा देते हैं। मैं भाई एक जगह हाजिर हुआ, जितना ये हाल इतना बड़ा वो जामिया था, तो असर का वक्त है, नमाज के बाद मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा कितनी तादाद है? कहते 90 बच्चे। मैं मसाफ़ देते हो कहते अकेला। मैंने कहा कल कबूल ही कर, मैं भी हाफिज हूँ, सबक सबकी मंजिल 30 बच्चों से ज्यादा हो तो इख्तिलाफ बनता है, मुमकिन नहीं है आप रिजल्ट देते हो। उन्होंने बिला इम्तियाज बच्चों को आवाज दी, 4-5 बच्चे सामने, और उनसे कहा बेटा आपके कितने मारे हुए, आपके कितने, किसी ने 15, किसी ने 10, किसी के 20 हुए। कहा आप फलां से शुरू करो, आप फलां शुरू करो, यकीन मानिएगा मंजिल आला पीछे आला। मैंने कहा मौलाना राज क्या? वो कहते 2 बातें, एक तो कुरान से इश्क करता हूँ, और दूसरा कभी मेरी नजर में खयानत नहीं आई, मैं बच्चों को अपना बेटा समझता हूँ। यार मैं ये बात कर, दूसरा सा नक्शा है, हमने बचपन में नाज़रा कुरान पढ़ा और फिर इसको गुलाब पे लपेट करके हमने ताक में रखा। बस राब्ता कब हुआ? जब हम बड़े हुए, कमाने के काबिल हुए, हमने घर बनाया, हमने कारखाना बनाया, हमने दुकान बनाई, तो फिर बतौर बरकत वहाँ कुरान पढ़ा गया। वो भी खुद नहीं माजरत से कहूँगा, वो भी मस्जिद मदरसे से हम किराए पे हुफाज ले आते हैं और उनसे कुरान पढ़ाते हैं। क्या यार हमें पढ़ना नहीं आता?
آئیے بھائی اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑیے گا. آج کی اس بزم میں اور آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے. کیا سنیں گے؟ قرآن سنیں گے, نبی کا فرمان سنیں گے. اور ابھی میں اور آپ اپنے اپنے موبائلوں کی تلاشی بھی لیں گے. ان موبائلوں میں جو مواد اللہ رسول کو پسند ہے اسے نکال دیں گے اور جگہ دیں گے کسی اچھے عالم کو, کسی اچھے قاری قرآن کو, کسی اچھے سراخان رسول کو. تو آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے. یہ میرا اور آپ کا اپنے رب سے وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبے عطا فرمائے. میں ان بچوں کو, جن بچوں کی محنت سے آج میں اور آپ کے حاضر ہیں, بھائی محمد عمر صاحب ہیں, اس کے علاوہ شہباز بھائی ہیں, لیاقت بھائی ہیں, کچھ نام مجھے آتے ہیں, نواز بھائی ہیں, کچھ نام میرے خانہ سے سورج کے, ان کی پوری ٹیم کو میں خراج پیش کرتا ہوں. ان کی محنت سے سب جمع ہوئے. اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمامی احباب اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں, صلاۃ و سلام ہوگا, اس کے بعد تبرک سب کو اپنی جگہ پہ ملے گا اور آپ تمامی احباب اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے. کی
اللہ وقت کی بہار نصیب کر مقدر کی خزائن نصرت فرما اللہ ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دی جس سے تو راضی ہے تیرا معبود راضی ہے اللہ ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہے تیرا معبود راضی ہے اے مالک مولا جس طرح یہاں کھڑے ہو کر بعد تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اعراض میں محبتوں کا عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ وہ دن بھی آئے کہ مدینے چلے در نور پہ اپنی آنکھیں مرے الہی غیب سے سامان کر دے ہم سب کو مدینے کا مہمان کر دے کرم ہو گئے ان ساڑھے تھے حبیبی یا رسول اللہ غریبی ہم نے بھی مدینے یا رسول اللہ جرامت کو نظر پر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خواب سارم یا رسول اللہ اے اللہ اس محبت کے پیغام کو وسعت کے ساتھ ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرما اللہ قابل عمل باتوں پہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرما اللہ جن احباب نے اس مجلس کا اہتمام کیا احترام کیا اللہ ان کو برکت عطا فرما اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کو آباد رکھنا اللہ ان جوانوں کو شاد رکھنا خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر بولے ماں کوئی فاطمہ اگر دعوتم ردنی و قبول منو دفود آمان آل رسول کریمہ بمشکہ برحال ماں حسن مسیل جمد ہوا ادار مغیر سفر یاد رسولی آسن رافتہ بخش بس اللہ آنے والوں کو قدم قدم اپنی رحمتوں کا انحصار عطا فرما اللہ آنے والوں کو قدم قدم اپنی رحمتوں کا انحصار عطا فرما اللہ پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ اس مجلس میں جتنا دست نہ ان کی تنگ دستیاں